علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل سردیوں کے موسم میں گھروں میں آنے والی گیس کا پریشر بہت ہی کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات سالن اور روٹی پکانا بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں گیس کا پریشر بڑھانے کے لیے پمپ کا استعمال کرنا کہاں تک درست ہوگا؟ 2 نمبری ہے جی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اگر آپ کے محلے داروں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو مولانا اتنی لمبی داڑھی والے ہیں اور ہمیں چلتے پھرتے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، انہوں نے پمپ لایا ہے اندر، تو آپ کبھی گوارہ کریں گے؟ پتہ چلے تو بس یہ گناہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن بن علی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے اپنے نانا سے خود یہ نصیحت سن کے یاد کی تھی کہ حسن جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا، سچائی ہی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے۔ اتنے بھولے بن کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پمپ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں، اگر کوئی کہتا ہے نا جی وہ گورنمنٹ اس کا پریشر نہیں پورا کر پا رہی تو مجبوراً ہے، تو سر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے جن کا آپ کھینچ رہے ہیں؟ یا تو آپ پورے محلے کو پمپ لگا کے دیں، ٹھیک ہے، اور پھر جس چیز کو گورنمنٹ ایز اے جرم ڈکلیئر کر دے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ میں آپ کو امام خمینی کی بات بتاؤں، عراق میرے پوری زندگی ظاہر ہے وہ شاہ ایران نے نکال دیا تھا، پھر عراق سے بھی نکال دیے گئے، یعنی انقلاب ایران سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 6 مہینے وہ رہے ہیں سر فرانس میں، انہوں نے گوشت نہیں کھایا کیونکہ فرانس کے قانون میں آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے تھے، تو وہ سبزی اور دال کھاتے ہیں۔ ان کا میں اس ملک میں رہ رہا ہوں، میں ان رولز کو فالو کروں گا۔ سر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر جب ایسے لوگوں کے جو ساتھ کے لوگ ہیں جب یہ چیز آبزرو کرتے ہیں نا رولز اینڈ ریگولیشنز کو، اگر آپ کے پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پہ معصوم سی شکل بنا کے کہیں کہ اگر 4-5 بندے ہی صرف ٹیکس دیں گے تو ہزاروں کا بوجھ کیسے اٹھایا جائے گا، اور وہ خود ٹیکس نہ دے رہے ہوں تو ان کی بات میں کیا وزن ہوگا؟ کوئی وزن۔ ان کا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایسا ہو کہ ان کا ٹیکس کروڑوں میں بنتا ہو اور وہ سال کا 1.5 لاکھ ٹیکس دیتے ہوں، جبکہ انہوں نے 2-3 کتے ایسے رکھے ہوئے ہوں جو 1.5 لاکھ کی غذا مہینے کی کھا جاتے ہوں، تو پھر عوام کیسے یقین کرے گی؟ آپ کو خود رول ماڈل بننا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اگر ایسی صورتحال ہے تو سر آپ پمپ لگانے کی بجائے نا ایک سلنڈر لے لیں، تو سلنڈر مل رہے ہیں آپ، اگرچہ مہنگے ہیں لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اس کے ایکویلنٹ۔ پمپ نہ لگائیں، اور ان پمپس کی وجہ سے حادثے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مس مینج بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا رات کو اپنے دیے بجھا کے سویا کرو، بعض اوقات چوہا بتی لے جاتا ہے اور گھر والے جل جاتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک پورا گھر مدینے میں جل گیا تھا اپنے رہنے والوں سمیت، کیونکہ اس زمانے میں کھانے والا تیل ہی جلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو چوہا اس کو استعمال کرتا تھا نا پینے کے طور پہ، تو اب چوہا بتی کھینچ کے لے گیا تو جدھر جدھر بتی جائے گی، یہ پچھلے دنوں ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا نا کراچی کے اندر ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے 150 جھونپڑیاں جل گئی ہیں، مس مینج ہوا ہے نا۔ اور سر آپ دیکھ لیں، میں نے تیز گام کے اوپر جو ریکارڈنگ کرائی تھی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ کہانی کرا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے متھے مار رہے ہیں سلنڈر، یہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے، تو اس وقت کئی پی ٹی اے والے مجھ سے ناراض ہوئے تھے، تو سر آ گیا بیان۔ ہاں تو پرائم منسٹر کی پھر وہ یا ہمارے ریلوے کے منسٹر کی معذرت والی ٹویٹ آئی ہے کوئی سامنے؟ یہ قوم سے اعلانیہ معافی مانگی ہے انہوں نے، یا استعفیٰ جا کے انہوں نے پیش کی ہے؟ وہ سلنڈر تو اس آگ لگنے کی وجہ سے پھٹا تھا۔ میں اس وقت ہی کہہ رہا تھا ظالموں، تبلیغی جماعت والے اللہ کے فضل سے پچھلے 100 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، وہ بڑے رسپانسیبل لوگ ہیں۔ ان 70 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ان کے کسی ٹرین کے اندر سلنڈر نہیں پھٹا، جبکہ وہ سفر ہی سارا ٹرین کے اوپر کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے۔ وہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں کہ یہ اب سلنڈر پھٹنا تھا؟ اور اس سے بڑا ظلم تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سلنڈر لے کے جانے دیا۔ میں بھی کہتا ہوں نہیں لے کے جانے تھی، اس ٹائم کئی لوگوں نے مجھے کہا یہ تبلیغ جماعت کا خام خواہ دفاع کر رہا ہے، میں نے اس وقت بھی ساتھ کہا تھا کہ نہیں لے کے جانا چاہیے، لیکن مجرم وہ ہیں جنہوں نے تلاشی کے باوجود لے کے جانے دیا۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھی لوگ جو عینی شاہدین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے سرکٹ میں آگ لگی ہے اور اس ڈبے سے اس ڈبے میں آئی ہے، ادھر بعد میں لگی ہے۔ یہ کہتے تھے نہیں یہ ایویں کہہ رہے ہیں ایویں کہہ رہے ہیں، اب تو آ گئے سر، دیکھ لیں ہماری چھوٹی سی کرامت ظاہر ہو گئی ہے۔ اور میری کرامت نہیں، میں سارا میڈیا دیکھتا ہوں، جو لوگ ہیں نا وہ تو بعض جو ہے نا وہ صرف ARY دیکھ رہے ہوتے ہیں،
کچھ صرف دنیا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی صرف جیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون کدھر کدھر ڈنڈی مار رہا ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, جہاں جہاں جس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہ پکڑی جاتی ہے. تو تھوڑی ورکنگ کر کے آپ بیٹھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس نے کس جگہ پہ کہانی کرائی ہے, کس جگہ پہ کہانی نہیں کرائی ہوئی. تو یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کریں. اور میں یہاں پہ ضمناً چونکہ ہمارا پلیٹ فارم دنیا میں سنا جاتا ہے, میں ریکویسٹ کروں گا ان سب لوگوں سے جنہوں نے سی این جی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. میرا دل بڑا دکھی, آپ پتہ 2 دن پہلے موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا ہے. وہ آئی ایس جا رہی تھی, 11 لوگ زندہ جل گئے, ٹائر پھٹا ہے, جا کے درخت سے ٹکرائی ہے ہائی ایس. ان آئی سیز کو تو ویسے ہی وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ موت کی گولیاں ہیں, ڈیتھ کیپسول. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ڈیتھ کیپسول کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. ٹین ہے اور چل رہا 140 کی سپیڈ پہ ہے, چاہے اب لکھا ہوا ادھر 120 ہے. سر گورے کے ملک میں 120 کو 21 بھی کو کر کے بتائے. یہاں 140-60 پہ یہ چل رہی ہوتی ہیں پینتھر جو ہیں مرسڈیز کی وہ آئی ایسیز. ٹائر آپ کے اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے, آپ کی سڑکیں اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے کہ وہ ٹائر اتنی رفتار پہ. پھر اللہ کے فضل سے ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹائر کی شیلف لائف بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں گڈی سلامت ہے. گڈی سلامت بھی ہوئے نا, اگر ایک ٹائر 5 سال کے لیے اگر آپ نے رکھ دیا نا کمرے کے اندر, دیکھنے میں وہ نارمل ہے لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ربڑ سے بنا ہوتا ہے اور ربڑ کا کیمیکل ریئیکشن ہمیشہ جاری رہتا ہے, تو اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. گڈی نہیں چیک کرنی ہے آپ نے کہ جی وہ جی گڈی بڑی سلامت ہے ہوتی, وہ جو امپریشنز ہوتے ہیں نا گرپ کے لیے, یہ پیسے بچاتے ہیں. ٹائر پھر اتنے مہنگے ہیں, پرانے ٹائروں پہ چلاتے رہتے ہیں تو پھر ٹائر پھٹتے ہیں تو کتنے لوگ ساتھ مرتے ہیں. سی این جی گاڑیاں جن لوگوں نے رکھی ہیں نا, وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو سی این جی سلنڈر ہے نا, 1997 میں پاکستان میں پہلی دفعہ سی این جی جب لانچ ہوئی تھی نا, تو اس کا جو اس وقت ڈی جی تھے نا ہلال رضا, انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم اس سے اربوں روپے کا پیٹرول تو بچا رہے ہیں, لیکن 2 نقصان ہوں گے کہ کچھ عرصے بعد ہماری گیس کم ہو جائے گی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں آئے دن سلنڈر پھٹنے کے واقعات ہوا کریں گے. یہ میں 1997 کی بات کر رہا ہوں اور آج 2020 ہے. اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ میں نے خود ان کی اسپیچ سنی تھی. ان کا اس لیے کہ اس سلنڈر کو آپ نے بار بار چیک کروانا ہے جو اس کے اوپر ٹائم پیریڈ لکھا ہے, کیونکہ اس میں ریزیڈول سٹریسز ہوتے ہیں. اب یہ چونکہ میری فیلڈ ہے, جو جتنے بھی ان کو کنٹینرز کہا جاتا ہے, کنٹرول انوائرمنٹ میں جو کنٹینر ہیں جو کنٹین کرتے ہیں ایل این جی یا سی این جی, اس میں جب آپ بھرتے ہیں نا, چاہے آپ اس کی لمٹ تک نہ بھی بھریں, کم بھی بھریں, تب بھی ہر دفعہ بھرنے سے نا, جیسے آپ غبارے کو ایک دفعہ پھلائیں اور اس کو واپس لے کے آئیں, وہ اوریجنل اپنی جگہ واپس آتا ہے, تھوڑا سا پھیل جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ریزیڈول سٹریسز اس کے اندر رہ جاتی ہیں یا سٹرینز. یہ ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے اچانک اٹھا ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ نے چیک کروانا ہوتا ہے کہ آپ, پھر ہمارے ایمرجنسی والوز بھی نہیں کھلتے ہیں. فیملیز کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک کوئی خاتون تھی چھوٹے سے بچے کے ساتھ سی این جی اسٹیشن پہ گئی ہے, گیس بھروائی ہے, اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, اسی ٹائم گاڑی پھٹی ہے, وہ سارے مر گئے ادھر. تو یہ وہ ہے, یہ خودکشیاں آپ خود کر رہے ہیں. مفتی اعظم سعودیہ نے آپ کو پتا ہے 2014 میں فتویٰ دیا تھا کہ جو اوور سپیڈنگ سے مر جائے وہ خودکشی کرنے والا ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے, نہ اس کی گاڑی, نہ سڑک, نہ ٹائر. تو ٹائر ریگولرلی چیک کریں اگر آپ کو اپنی فیملی سے محبت ہے. اور پاکستان میں اتنے 2 نمبر لوگ ہیں جو ٹائر پرانے بیچ رہے ہوتے ہیں نا, وہ جہاں پہ ڈیٹ اس کی لکھی ہوتی ہے نا مینوفیکچرنگ کی, اس کو گرم سلائی پھیر دیتے ہیں. تو جس پہ سلائی پھری ہو نا, وہ آپ نے ٹائر نہیں لینا. امپریشن والی ڈیٹ اس میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے, وہ ڈیٹ پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے, یوٹیوب پہ آپ لکھے آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہو, چاہے گڈی سلامت ہے, گاڑی کھڑی تھی, ٹائر فوراً چینج کرائیں. بچے, بیوی, ماں باپ آپ واپس نہیں لا سکتے, ٹائر تو نئے بھی خرید سکتے ہیں. اور سی این جی کی کٹیں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں, اس کو ریگولر جو اس کے اوپر چیک اپ ہے, ایک چیک اپ وہ ہے جو ہماری یہ ہائی ایسیز والے کرواتے ہیں, پیسے دے کے نا مور لگوا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دیکھیں یہ موت کے گولے تیار کر رہے ہیں, پیسے دے کے اس کے اندر بھی آپ کو کر دیتے ہیں. آپ پتہ پنجاب میں کتنے واقعات ہوئے تھے, پچھلے ہمارے جو چیف منسٹر تھے انہوں نے بڑا نوٹس لے کے سی این جی گاڑیوں میں بندی لگا دی تھی, تو کتنا سکون رہا تھا. اب دوبارہ ذرا سا ڈھیلا ہوا ہے کام, تو اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو سی این جی والی جو گاڑیاں ہیں نا جی, ان میں تو کہتا ہوں عوام کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, سفر ہی نہ کریں.
سر زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بچانا فرض ہے. میں تو جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہوں نا تو ہائیسٹ والا جو ہے نا جیسی اوور سپیڈنگ کرے میں تو اسے ڈانٹ دیتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، جو سپیڈ لمیٹڈ ہے. اور آپ نے جہلم سے پنڈی جانا ہے نا، نارمل سپیڈ پہ آپ جائیں نا ہائیسٹ پہنچ جاتی ہے 2 گھنٹہ 10 منٹ میں، اور زیادہ سپیڈ مار لیں تو 1 گھنٹہ 55 منٹ میں فیض آباد پہنچے گی. 10 یا 15 منٹ بچانے کی خاطر آپ تھرو آؤٹ وہ ٹینشن میں ڈرائیونگ کرتا ہے اور ہر وقت ابھی ماری کہ ابھی ماری. اور لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی جان دو جی جلدی ہے تو آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کریں جانے کے لیے. لوگوں کی لائف تو نا سٹیک پہ. اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے، میں آپ بتاؤں موٹر وے پولیس کو آپ بس موبائل سے کال کر دیں کہ جی یہ بندہ ہے یہ اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، جناب آپ کے ہاتھ میں وہ پکڑے گا وہ جو ہے ڈرائیور، ان کو کہ میں نے تیرے ساتھ تو بدتمیزی کرنی نہیں ہے، تو آگے سے میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا میں سیدھا فون کر رہا ہوں. وہ سیدھا ٹول پلازے پہ روک لیتے ہیں، گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، تو چلا رہا ہے اوور سپیڈنگ کر رہا ہے، اور نقصان ہوتا ہے اس چیز کا. دوسرا یہ ہمارے جو ڈرائیورز ہیں نا ایک مہربانی کیا کریں، چونکہ میں ریگولر سفر پہ رہتا ہوں پنڈی اسلام آباد کے جہلم سے، یہ رات کو 11-12 بجے گاڑی بند کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز تو اللہ کے فضل سے بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہیں. اذانوں سے پہلے یہ اٹھ کے نا جا کے اڈے میں سب سے آگے اپنی گاڑی لگاتے ہیں تاکہ صبح پہلی گاڑی میری نکلے. تو 3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے ان کی. اب جب پہلی گاڑی یہ بندہ لے کے نکلے گا تو راستے میں کیا ہوگا؟ ہاں آپ باہر کے ملکوں میں ایون سعودی عرب چلے جائیں اس میں درج ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کب پارک کی تھی اور اب کب نکالی ہے. تو میں جب عمرے پہ گیا 2014 میں تو انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو نیچے اتار لیا. اس نے کہا کہ جی تم تو ڈرائیونگ، وہ کہتا ہے میں بالکل فریش ہوں. انہوں نے کہا فریش چھڈ، تیرے آورز پورے ہو چکے ہیں تو رستے ٹھوکیں گا جا کے کدھرے. انہوں نے ڈرائیور کو وہاں ٹھہرایا اور خود ڈرائیور دیا روڈ لائنر چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، تبدیلی ادھر آئی ہوئی ہے سر، ادھر نہیں آئی ہوئی. تو یہاں پہ وہ اونگ رہے ہوتے ہیں. میں تھوڑا وہمی بندہ ہوں، میں چاہے پیچھے آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوں، فرنٹ پہ تو میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور باتوں میں لگا کے رکھتا ہوں ڈرائیور کو. پیچھے سے میں شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ جو شیشہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا فرنٹ، جو ڈرائیور کے پیچھے شیشے جو بالکل پہلی سیٹ پہ عورتوں کو تاڑنے کے لیے وہ والا شیشہ. ہاں جی، اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو ڈرائیور آپ کو صحیح نظر آتا ہے طریقے سے ایسے کر کے. عورتیں نظر آئیں گی، عورتیں اس کو نظر آ رہی ہوں گی کہ وہ ریفلیکٹ ہو کے. اس میں اگر آپ نظر رکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کئی ڈرائیور فجر کے وقت جو نکلتے ہیں نا وہ اونگرے ہوتے ہیں، وہ اللہ توکلی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. میں نے کئی بار ڈرائیوروں کو ٹوکا ہے. میں نے کہا بھائی سائڈ پہ لگاؤ گاڑی، تسلی سے چائے پیو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم آدھا گھنٹہ لیٹ دفتر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر پہنچے ہی نا یا پہنچے تو جو ہے وہ ٹانگ توڑوا بیٹھے اور 6 مہینے کے لیے بیڈ پہ چلے گئے پھر تو سر یہ اپنا احساس اپنے اندر پیدا کریں. اسی طریقے سے اگر ڈرائیور مرد و عورت کو مکس کرنے کی کوشش کرے کہ جی وہ بٹھا لیتے ہیں کہ جی بچی ہے جی تہاڈی، وہ بڈھے تو بڑے خطرناک ہوندے نے، بچی ہے تہاڈی جی بٹھا لو جی. جوانوں کو زیادہ جوان ہوندے نے اس طرح دے کمے چو نہیں. عورتوں کے لیے سیٹ مخصوص ہے، یہ چلان ہو سکتا ہے جو ڈرائیور کے پیچھے والی 4 سیٹیں ہیں اس میں وہ مرد نہیں بٹھا سکتا. ایون اگر اس کو خالی بھی سیٹ لے کے جانی پڑے گی وہ لے کے جائے گا، مرد کے ساتھ عورت نہیں بٹھا سکتا. تو میں تو شور ڈال دیتا ہوں کہ بھائی گاڑی نہیں چلنے دوں گا، شکایت لگاؤں گا تیری. اوہ مولوی صاحب تسی تے جان چھڑو نا. میں کہ بھائی ہوں تے میں بہ گیا وہاں. اچھا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بعض اوقات نا ہوتا ہی ہے کہ سیٹیں بڑی خراب ہوتی ہیں تو میں تو اب بیٹھتا ہوں نا تو میں شور مچاتا ہوں. میں کہوں ابھی تو میں بیٹھ کے ہوں، میں اس لیے شور مچا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ میں نے چیک کرنا ہے ٹھیک کرائی ہے کہ نہیں. اگر میں بھی نہیں بولوں گا کہ چلو یار میرا تو سفر گزر گیا، لیکن آنے والے کے لیے آپ سوچیں تو سر آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آتی ہے. تو ایک دفعہ میں پنڈی جا رہا تھا تو راستے میں نا اسی طریقے سے ڈرائیور کو اونگ آئی، سامنے میاں بیوی اور 3 بچے بٹھائے ہوئے تھے، وہ ٹھوکنے لگا تھا. میں نے کہا اوہ ایسے کیا تو بچت ہو گئی اللہ کے فضل سے. اللہ سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جذبات میں اگر میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.